الحمد لله وكفى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. صدق الله العلي العظيم. پھر واجب الاحترام بھائیو، دوستو، بہنوں، اللہ جل جلالہ نے اپنے کلام مقدس میں ہدایات فرمائی ہیں کہ مومنین کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مقدس کی تفسیر فرمائی ہے اور عمل کر کے دکھایا ہے. فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو جد و جہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں ہمارے لیے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ ہم اپنی طرف کے راستوں کی ان کو رہنمائی کر دیتے ہیں، انہیں دکھا دیتے ہیں. یعنی کہ جب انسان اللہ کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے اور عبادت اور بندگی کرتا ہے، تو اللہ تعالی اپنی رضا کے راستے، اپنی محبت اور معرفت کے راستے اور اپنے یقین اور توکل کے راستے، روحانی نعمتوں، انوارات، تجلیات کے راستے اس پر کھول دیتے ہیں. میرے بھائیو، دوستو، مجاہدہ یہ انسان اختیاری طور پر اختیار کرتا ہے. مجاہدے کی دو قسمیں ہیں، مجاہدہ اختیاری اور مجاہدہ اضطراری. مجاہدہ اضطراری میں انسان کو کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی بیماری جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو آتی ہے، تو وہ اس کا مجاہدہ اضطراری ہو رہا ہے، اور وہ صبر شکر کے ساتھ آمنا و صدقنا کہتے ہوئے اس کو برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی طرف کے راستے دکھاتے ہیں اور نور انوارات اس کو نصیب فرما دیتے ہیں. میرے بھائی دوستو، روحانی ترقی کے لیے مجاہدہ ضروری ہے. تو دوسرا مجاہدہ جو ہے وہ اختیاری ہے. اختیاری مجاہدے میں اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرنا، وہ بھی اس طرح کہ نبی علیہ السلام نے جیسے کیا. مثلا نمازوں کی پابندی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، رات کو اٹھنا ہے، تہجد کی نماز ادا کرنی ہے، مراقبات، فیضا فرغت فانصب الی ربک فارغب. اللہ فرماتے ہیں کہ جب اپنے امور سے آپ فارغ ہو جایا کریں، اپنے منصب کے کاموں سے فارغ ہو جایا کریں، تو اپنے رب کی طرف رغبت کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت ہے، مراقبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہے، توجہ ہے. تو میرے بھائی دوستو، مجاہدے میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ کی بندگی اختیار کی جاتی ہے، اور صحیح معنوں میں بندگی اختیار کرنے کے لیے انسان کو مجاہدہ کرنا ضروری ہوتا ہے. میرے بھائیو، مجاہدہ کیا چیز ہے؟ مجاہدہ اجمالی ہوتا ہے اور مجاہدہ تفصیلی ہوتا ہے. مجاہدہ اجمالی تو یہ ہے
قلت کلام، قلت منام، قلت طعام، قلت اختلاط محلنا، یعنی کم کھانا، کم سونا، کم باتیں کرنا اور کم ہی لوگوں سے ملنا، یہ مجاہد میں لازم ہے ہر سالک کے لیے، ہر مرید کے لیے، ہر اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ یہ چاروں باتوں کو بدرجاتم اپنانے کی پوری کوشش کرے۔ اور مجاہدہ تفصیلی جو ہے یہ انسان کے اندر اخلاق اعلیٰ درجے کے پیدا کرنے کا نام جو ہے نا، یہ مجاہدہ تفصیلی ہے، جس میں صبر ہے، شکر ہے، اور جتنے بھی اخلاق حمیدہ ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور رضا بالقضاء کہ جو بھی اس کے ساتھ معاملہ پیش آئے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جو اس کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں تو وہ اس کو صبر شکر کے ساتھ یہ سمجھتے ہوئے کہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، اس کو راضی برضا الہی رہتا ہے۔ میرے بھائی و دوستو، دنیا کی محبت دل سے نکالتا ہے، زہد اختیار کرتا ہے اور لمبی لمبی امیدیں، طول العمل، لمبی لمبی امیدیں نہیں اختیار کرتا۔ اور میرے بھائیو، غور و فکر کرتا ہے، موت، قبر، حشر، آخرت کی تیاری کے لیے، اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے روزانہ محاسبہ اعمال کرتا ہے، یعنی رات کو جب سوتا ہے تو اپنے سارے دن کے اعمال کا حساب و کتاب کرتا ہے کہ میں نے آج کی نمازیں کتنی پڑھی ہیں، کتنی نہیں پڑھی، اور کتنا ذکر کیا ہے، کتنی تلاوت کی ہے، کتنا درود پاک پڑھا ہے، کتنے نیک اعمال کیے ہیں، کسی کی مدد کی ہے، اور نماز جنازہ کسی کی پڑھی ہے، کسی کی تیمارداری کی ہے، جو بھی نیک اعمال ہیں وہ اگر اس نے کیے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر نہیں کیے تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، میں اس کی معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، اور آئندہ کے لیے میں یہ غفلت سستی جو ہے نا میں نہیں کروں گا، اور تیری بندگی اور تیری عبادت میں مصروف رہوں گا۔ میرے بھائی دوستو، مجاہدات کے لیے انسان کا جو قلب ہے اس کو ہم نے تیار کرنا ہے، انسانی قلب کو مجاہدات کے لیے تیار کرنا ہے۔ انسانی قلب پر دو قوتیں ہر وقت اس پر غلبہ پانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، کیونکہ سارے کے سارے اعمال جو بھی ہوتے ہیں وہ انسانی قلوب کی ماتحت ہوتے ہیں۔ دیکھنا ہے، سننا ہے، چکھنا ہے، بولنا ہے، سونگنا ہے، اور ہاتھ پیر کے اعمال ہیں، ہاتھ پیر سے جو اعمال کرتا ہے، دماغ سوچ فکر کے اعمال کرتا ہے، وہ سارے کے سارے اعمال قلب کے ماتحت ہوتے ہیں۔ گویا کہ قلب وہ سارے اعمال کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور روح جو ہے وہ اس پر حاکم ہے، روح اس پر حاکم ہے، گویا کہ سارے وجود پر حاکم ہے، اور ادھر سے انسان کا جو نفس ہے وہ بھی سارے وجود پر حاکمیت کا اعلان کرتا ہے کہ میرا جو ہے نا غلبہ ہے قلب کے اوپر، تو قلب میری مان کر چلے گا، میرے احکامات پہ چلے گا۔ بھائیو دوستو، اگر مجاہدہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے قلب کو
پاکیزہ کرنا ہے، نورانی کرنا ہے اور جاذب بنانا ہے، جاذب نور بنانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں مسلسل مجاہدہ کرنا پڑے گا اور نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا، کیونکہ نفس کی یہ صفت ہے کہ النفس امارۃ بالسوء، کہ نفس ہمیشہ برائی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ تو جب ہم اس کے ساتھ مجاہدہ کریں گے، اس کی مخالفت کریں گے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر رکھیں گے، تو پھر جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کی ایسے نگرانی کرتے تھے کہ جیسے ایک گڈریا اپنی بکریوں کو، ریوڑ کو یعنی محفوظ کرنے کے لیے اس کو بڑی سی لمبی ڈنڈی اٹھا اپنے پاس رکھتا ہے، اور جو بکری جو ہے باہر ریوڑ سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے اس کو مار کر جو ہے وہ اندر لے آتا ہے۔ اس طرح سے وہ اپنے سارا دن اپنی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ایسے ہی انسان کے اندر جو بھی خیالات آتے ہیں ان برے خیالات کو اپنے اندر سے وہ نکالتا ہے اور اچھے خیالات کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ مومن جو ہے اچھے خیالات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور برے خیالات کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو قلب ایک ایسی چیز ہے، ایسی نعمت ہے، ایسا ایک عمل اس کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ اگر نفس کا غلبہ ہے تو نفس اپنی خواہشات پر عمل کرائے گا اس قلب کے ذریعے سے، اور شیطان اس کو استعمال کر کے اس سے برائیاں کرائے گا، گناہ کرائے گا، نافرمانیاں کرائے گا، تو دونوں قسم کے گناہ اس قلب سے کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقین میں خرابی جو ہے وہ کراتا ہے، شرک اور بدعت اختیار کراتا ہے۔ شیطان اپنے حربے جو ہے نا اس نفس کے ذریعے سے استعمال کرتے ہوئے قلب پر قبضہ کرتی ہیں یہ دونوں، اور انسان کا قلب جو ہے اگر ہم اس کی حفاظت کے لیے کوشاں نہ ہوں، ہماری روح جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی بندگی، اطاعت، فرمانبرداری، اس کا ذکر فکر کرتے رہیں، لہذا روح جو ہے وہ قلب پر غلبہ کرنا چاہتی ہے اپنا۔ ادھر سے نفس اپنے انسان کے قلب پر جو ہے قبضہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ قلب میری مانے، لیکن انسانی روح جو ہے وہ چاہتی ہے کہ قلب میری بات مانے۔ قلب پر جس کا غلبہ ہو گیا، قلب اس کی بات مانتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ دو قوتیں ہیں جو انسان کے وجود میں ہمہ وقت برسر پیکار رہتی ہیں۔ اگر ہم نے اپنے نفس کی بات مانی، یعنی قلب پر اس کا قبضہ ہونے دیا اور شیطان کا اس پہ قبضہ ہونے دیا، تو بھائی دوستو ہماری روح بیمار ہو جائے گی، ہماری روح کمزور ہو جائے گی، اور بھائی دوستو نیکیاں ہونا کم ہو جائیں گی۔ حتیٰ کہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو انسان نماز میں غفلت کرنا شروع کر دیتا ہے، عبادات میں کمی کرنا شروع کر دیتا ہے، ذکر اذکار میں کمی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے بزرگان نفس کی مخالفت اور اس کے ساتھ مجاہدہ کراتے ہیں۔ بہت سارے بزرگان اللہ والے، بلکہ 100% اللہ والے اس نفس کے ساتھ مجاہدہ ہر حالت میں کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں۔ روزہ جو ہے یہ نفس اور شیطان کے لیے ایک کوڑا ہے، کوڑے کی طرح سے ہے، کہ جیسے کوڑا مارتے ہیں ایسے ہی کوڑا۔ تو یہ شیطان جو ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے، اس کو اجازت نہیں ہے کہ انسان کے خون کے اندر داخل ہو جائے، یہ باہر ہی باہر رہتا ہے۔ اسی طرح سے نفس جو ہے وہ اپنی سرکشی وہ دور کرتا ہے اس سے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو نفس کی سرکشی بھی دور ہوتی ہے اور انسان کا قلب نرم اور گداز ہو جاتا ہے۔
اس انسان کے قلب پر نور انوارات کی بارش ہوتی ہے اور یہ مصفہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ نیکیاں اور بھلائیاں اور اچھائیوں کی طرف اس کا دل راغب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، قلب کی حفاظت کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات اتارے ہیں وہ اسی نہج پہ اتارے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے اللہ کی انسانوں اور جنوں کو اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا بندگی صحیح معنوں میں ہو جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ فلاح پا گیا، اور جس نے ایسا نہیں کیا یعنی اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا، اپنے قلب کو پاکیزہ نہیں کیا، تو وہ اس نے اپنے آپ کو گڑھے میں گرا لیا۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی تعلیم اور تاکید کی ہے کہ اپنے اندر، اپنے نفس کے اندر پاکیزگی پیدا کرنی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جب جد و جہد انسان کرتا ہے نفس کے خلاف تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کے راستے اسے دکھا دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف راستوں کا ملنا، اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کا ملنا، یہ اس مجاہدے کی بنیاد پہ ہے جو نفس کے ساتھ انسان تزکیہ نفس اختیار کرتا ہے۔ جیسے جیسے انسان کا تزکیہ نفس ہوتا جاتا ہے، ایسے ایسے انسان اپنے رب کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا دنیا میں انسان اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے، مجاہدہ نفس اختیار کرتا ہے، تو پھر اس دنیا میں آنے کا مقصد اس سے حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور علم الیقین سے بڑھ کر عین الیقین، اور عین الیقین سے بڑھ کر حق الیقین کے درجے میں پہنچتا ہے، معرفت الہی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ جل جلالہ کے قرب کے راستوں پر کمال درجہ اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مشاہدہ مبارک اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں۔ اور جیسے کہ مقام احسان انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ مقام احسان میں جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس طرح سے عبادت کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسی نہیں سمجھ سکتے تو یہ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ لہذا 24 گھنٹے انسان اللہ تعالیٰ کے مشاہدے میں اپنی زندگی گزارنا شروع کرتا ہے، لیکن کب؟ جب وہ مجاہدہ اور نفس کے خلاف جو ہے وہ کرتا ہے۔ مجاہدہ اختیاری اضطراری دونوں سے حاصل ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اپنے قرب کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اپنی محبت اور معرفت اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بھائی دوستو، نفس امارہ سے نفس لوامہ، اور نفس لوامہ سے نفس ملہمہ، اور نفس ملہمہ سے نفس مطمئنہ، راضیہ اور مرضیہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ جب انسان مسلسل نفس کے خلاف مجاہدہ کرتا ہے اور مرشد جو اس کو ذکر اذکار اور تلاوت قرآن، درود پاک اور نمازوں کی پابندی، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد کی وہ پابندی جو مرشد کے فرمان کے مطابق کرتا ہے، تلاوت قرآن کی پابندی کرتا ہے اور مراقبات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اس بندے کو اپنی محبت، معرفت اور قرب عطا فرمانا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اتنا اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے،
میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ انتہائی قرب کا اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا۔ تو میرے بھائی دوستو، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اس کی محبت اور اس کی معرفت حاصل کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اختیار کریں، آپ کے ہر سنت پر عمل کریں۔